من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم نور مجسم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد جو لوگ نیکی میں ابتدا کرتے ہیں ان کا شریعت کے اندر بہت زیادہ درجہ ہوتا ہے۔ جو پہلے آتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کے بڑے مرتبے ہیں۔ کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ سارے لوگ جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے، سارے لوگ نیکی شروع کریں گے تو پھر ہم کریں گے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین کے اندر کوئی خیر کا کام شروع کیا، جتنے لوگ اس کی اتباع میں اس کام کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کا اجر بھی شروع کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اگر محبوب پاک کے وصال کے صدیوں بعد امام بخاری حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف تصنیف کرتے ہیں تو اب قیامت تک جو آدمی بھی بخاری پڑھے گا اور اس کو پڑھ کے کسی حدیث پر عمل کرے گا، اس تمام کا ثواب اللہ امام بخاری کو عطا فرمائے گا۔ خیر کا کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جلدی کرتے تھے نیکی کرنے میں، آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم بھی جلدی کرتے ہیں لیکن مال جمع کرنے میں، دنیا داری میں۔ صحابہ کرام کی پہل ہوتی تھی خیر کا کام کرنے میں، اللہ کے ولیوں کی پہل ہوتی ہے میں جلدی سے خیر کا کام کر لوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں کی عظمت بیان کی جنہوں نے دین پہ چلنے پہ پہل کی ہے، آگے نکلیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ کریم نے فرمایا والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، آگے نکلنے والے آگے نکل ہی گئے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک المقربون، فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ کے قریبی لوگ ہیں جو آگے نکل گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد آئے دین میں، کچھ ایسے تھے جو فتح مکہ سے پہلے آئے۔ جو پہلے آئے اللہ نے ان کا درجہ زیادہ بیان فرمایا، قبل الفتح اور بعد الفتح، اس کی اصطلاح قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ جو لوگ ابتدا میں آ گئے، جنہوں نے غربتوں میں اسلام کی تنہائیوں میں ساتھ دیا، ان کے درجات زیادہ ہیں۔ لیکن نا بھائی، جب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کسی پہ فضل کرے اور اسے رزق حلال کروڑوں میں عطا کر دے، اس وقت کوئی آدمی اس کے لیے 1 لاکھ کا بھی تحفہ لے کے آ جائے تو اس کے لیے اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ خود کروڑ پتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب اس کے پاس اماں کی دوائی کے پیسے نہ ہوں، اس زمانے میں جب اس کے پاس لاہور جانے کا کرایہ نہ ہو، اس زمانے میں جو آدمی 20 روپے کی مدد کرتا ہے وہ بندہ ساری زندگی یاد رہتا ہے، وہ یاد رہتا ہے۔ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ کا تحفہ دیا، اسے یاد رکھو۔ اسے کیسے یاد رکھا جائے؟ اب تو وہ کروڑ پتی ہے، اب اس تحفے کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ جب اسے ضرورت تھی، جب وہ مجبور تھا، جب وہ تنگ دست تھا، جب اس نے خود تجھ سے سوال کیا تھا یار فلان جگہ میں الجھ گیا ہوں، تیری تھوڑی سی ضرورت ہے، اس وقت اگر کوئی شخص آگے بڑھتا ہے تو وہ بندہ انسان کو ساری زندگی یاد رہتا ہے، اس کے ساتھ انسان کا وفا کا رشتہ رہتا ہے، اس کے ساتھ انسان پیار کرتا ہے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے ابتدا میں جانیں قربان کی، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، آزاد عورتوں میں سے سب سے پہلے
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا ہے، اور بچوں میں سے نوخیز جوانوں میں سے سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ السابقون الاولون ہیں، ابتدائی لوگ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے ایک کمال دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ کتنی؟ 4 نسلیں حضور کی صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، ان کی کچھ ازواج بھی صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بچے بھی صحابی ہیں، پوتے اور نواسے بھی حضور کے صحابی ہیں۔ کیسی عظمت ہے، کیسی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ صحابی ہونا اس امت کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور وہ کیسا شخص ہے جس کا سارا گھرانہ ہی صحابی ہے۔ ہم لوگ گھر کے اندر دین کی بات اگر کریں اس انداز میں کہ بچوں میں شوق پیدا ہو، ہم کرتے ہیں ضرورت کے لیے دین کی بات۔ میں کبھی کبھی جب باتیں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ بچوں کو دیندار نہیں بنا رہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا بیٹے نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں آپ نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہے، آپ تو روزی کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا بیٹے سویرے اٹھ کے قرآن پاک پڑھو، جب دکان پہ جاؤ گے تو گاہک زیادہ آئیں گے، تو یہ تو آپ نے گاہکوں کی بات کی، یہ آپ نے قرآن مجید کی بات نہیں کی۔ جب آپ نے کہا نا بیٹا صدقہ دو گے نا تو کوئی مشکل نہیں آئے گی، تو یہ بات صدقے کی نہیں ہو رہی، تو مشکلات سے نجات کی بات ہو رہی۔ تو پلٹ کے تو دنیا سنوارنے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دین کی بات گھر کے اندر اس طرح کرو کہ بیٹا ہماری کل کائنات اگر وابستہ ہے تو مدینے والے رسول سے وابستہ ہے، ہمارا جینا مرنا اگر صحیح ہو سکتا ہے تو قرآن پاک کی برکت سے ہو سکتا ہے، ہم اگر بچ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہونے سے بچ سکتے، روحانی زندگی آباد ہونے سے بچ۔ حضرت صدیق اکبر گھر کے اندر جب بات کرتے تھے نا نبی پاک کی غلامی کی تو ذرا کھول کے کرتے تھے۔ اگر وہ احد میں، بدر میں اور مکے کے چوکوں میں حضور کے تذکرے بڑے شوق سے کرتے تھے، تو آپ کے بچے کہتے ہیں جب گھر میں مصطفیٰ کی بات کرتے تھے تو پھر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہی ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھتے تو مصطفیٰ کے ترانے پڑھنے شروع کر دیتے، اور آپ کے بچے کہتے ہیں رو کے بات کرتے۔ آج میں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک صاحبزادی کا ذکر کرنے والا ہوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، کہتی میرے ابا جی اس پیار سے گھر میں ذکر کرتے تھے نبی پاک کا کہ میں نے کہا ابا جی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بھی کلمہ پڑھوائیں، میں نے بھی غلام بننا ہے۔ 16 بندے مسلمان ہوئے تھے، 17ویں نمبر پر حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا۔ 17واں نمبر، السابقون الاولون میں سے، پہلے لوگوں میں سے حضرت اسماء کا تذکرہ ہے، ابتدائی لوگوں میں مسلمان ہو گئی، شروع میں بالکل سٹارٹ میں۔ اللہ نے انہیں 100 سال کے قریب عمر عطا فرمائی ہے۔ یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اللہ نے 100 سال عمر دی۔ فرماتی ہیں میں 20 سال سے عمر میری کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ صرف میدان میں نکلنے والے مجاہدوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی، ان کو گھر کے اندر تیار کر کے بھیجنے والی ماؤں کا زیادہ حصہ ہے، ان کی بیوی کا زیادہ حصہ ہے، جس نے کہا تو دین کی نوکری کر، تیرے پچھلے فرائض میں دیکھ لوں گی، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ دین اسلام پر جس شخصیت نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا وہ مرد نہیں، وہ ایک عورت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سب سے پہلی شہیدہ ہے، دین کے لیے پہلا خون ایک عورت نے دیا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں ابھی 20 سال سے میری عمر کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا، اور میں نے اس عالم میں کلمہ نہیں پڑھا کہ جب دین پہ چلو گے تو موجیں لگ جائیں گی، میں نے کلمہ پڑھا کہ سارا مکہ ہمارا مخالف تھا، میں نے کلمہ پڑھا تو میرے گھر کی طرف لوگ سخت نظروں سے دیکھتے تھے، میرے والد روز مار کھا کے آیا کرتے۔ اس حالت میں جناب اسماء، یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھی عمر میں، ان کی والدہ اور ہیں اور جناب عائشہ کی والدہ اور ہیں، والدہ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اسماء یہ وہ خوبصورت اور پاک باز بی بی ہے کہ جب میرے محبوب پاک غار ثور میں ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر جب جانے لگے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری اماں کو میرے والد نے طلاق دے دی تھی،
چونکہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتی تھیں اور زیادہ کچھ شدت رکھتی تھیں مشرکانہ معاملات میں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب صدیق اکبر نے انہیں علیحدہ کر دیا تھا. لیکن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے والد نا مجھ سے ذرا زیادہ محبت کرتے تھے. میرے والد ذرا مجھ سے، کیونکہ میری والدہ موجود نہیں تھی تو حضرت صدیق اکبر زیادہ پیار کرتے. لیکن حضرت اسماء کا یہ بھی کمال دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد. دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے. تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھی. ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے. اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے. حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی. تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا. اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا. میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے حضرت جی، آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں. او بھائی، میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کریں، والدین اگر ظلم کریں، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد کچھ باتیں حقیقت ہوتی ہیں اور کچھ یوں لگتا ہے کہ یہ شاعرانہ تخیل ہے اور شاید کسی اچھے ادیب کی گھڑے ہوئے جملے ہیں یا کسی اچھے مقرر کی اچھے لب و لہجے کا شاخسانہ ہے. کسی شخص نے کہا کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے روٹی کھائی، میرا پیٹ الحمدللہ مزیدار کھانا کھا کے بھر گیا. یہ تو ایک حقیقت ہے، بات فٹافٹ سمجھ میں آ گئی. ایک شخص نے کہا کہ میں شدید پیاس کے عالم میں تھا، پھر میں گھر پہنچا، ٹھنڈا اور مزیدار شربت مجھے پلایا گیا تو میری طبیعت بڑی سیر ہو گئی. یہ بات بھی بالکل سمجھ میں آتی. لیکن ایک شخص نے کہہ دیا کہ یار میرے بیٹا روٹی کھا رہا تھا تو اس نے جب تسلی سے روٹی کھائی تو میرا پیٹ بھی بھر گیا. اب یہ بات تھوڑی ٹھہر کے سمجھ میں آتی ہے، یہ فٹافٹ سمجھ میں. لوگ کہتے ہیں تو شاعری ہے، یہ تو تخیل ہے، یہ تو آپ نے ادیبانہ جملہ بولا ہے. یار میرے دوست بڑا پریشان تھا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فٹافٹ ہضم ہونے والی بات، اس پہ تھوڑا وقت لگتا ہے.
کہ گھر میں دوست پریشان تھا تو اس کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی، تو ذرا تھوڑا سا نا اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ بیٹا سعودی عرب میں رہتا تھا تو اماں اس کی رات کو فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئی گھبرا کے۔ خاوند نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ بیٹا نا پردیس میں کچھ پریشان ہے۔ تو کئی دفعہ وہ والد صاحب مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کوئی غیب کا علم ہے؟ سو جا چپ کر کے، اچھا بھلا تھا میری ابھی شام کو بات ہوئی ہے۔ یعنی اتنی جلدی بات یہ شعور میں آتی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ مطلب میں نے کھانا کھایا میرا پیٹ بھر گیا یہ تو سمجھ میں آئی، لیکن میرے بیٹے نے کھانا کھایا اور میرا پیٹ بھر گیا یہ سمجھ میں نہ آئی۔ بھئی میں پریشان تھا، رات بھر میں سو نہ سکا، یہ تو سمجھ میں آئی۔ ایک دفعہ کا حضور اگر والد ظلم کرے تو نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا تو میل، پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں؟ فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں؟ دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے بڑا کرم ہے۔ کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے ایک گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھیں۔ کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی۔ میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا ہے۔ جوان بیٹی یہ ہمارا ہنستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے، وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے، بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے، بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے غار ثور، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں چائے کے بوتل کے پانی کے، رستے بن گئے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پبا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے، ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی۔ کون حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا؟ کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں،
عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھیں، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی تھی، اسے نطاق کہتے تھے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ باندھ ہے، کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو دو کمر بند والی ہے؟ فرماتی ہیں میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، دو کمر بند والی۔ حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے۔ کہتی ہیں میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے۔ لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی۔ دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے۔ او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح، کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے؟ سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی۔ ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی۔ تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی، بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ جناب اسماء ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہیں ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے، فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی، میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہنے لگی ابو جہل سن، مجھے پتہ ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے پر میں تمہیں، ہو ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، پتہ ہے مجھے وہ کہاں ہے پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا۔ کہتی ہیں چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، پر ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا، لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے۔ فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی، امتحان بھی دیا، پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی۔ کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا، اسی طرح تیاری کی۔ غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا، بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی۔ فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے؟ جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جہل آیا تھا پوچھتا تھا، کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اس نے نا بھرے چوک میں تھپڑ مارا۔ کہا تھا نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ میں نے دیکھا ہے ہماری اپنی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن جاتی ہیں وہ اپنے اپنے خول میں بند ہو جاتی ہیں، انہیں خیر اپنے پاس نظر آتی ہے، جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان میں نظر آتی ہے، نہ ادھر نظر آتی ہے معاذ اللہ اور نہ ادھر۔ خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات کے دائرے میں بند رہنا محدود کر دیتا ہے انسان کو۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اور پھر اس کا لوگوں نے ایک اور ترجمہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنی طبیعت کو لگانے کے لیے ایک اور ترجمہ کر لیا۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا،
ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا اور ہے۔ کسی شخص کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا اور ہے۔ اب لوگوں نے پتہ کیا کیا، یہ دخل نہیں دیتا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ میرا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی دکھوں میں گھر گیا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اب ذاتی معاملے کا یہ ترجمہ کیا لوگوں نے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کو اتنا کھول کر بیان کیا، اتنا کھول کر بیان کیا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث شاید اس درجے کی بات دوسری کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے، پہننے سے، پینے سے، بیمار ہونے سے بے نیاز ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میرا بندہ بیمار تھا، وہ جو بھوکا اور پیاسا تھا، تو بس تجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اتنے بڑے لفظ آپ کو حدیث میں دوسرے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن نیکی ہوتی تب ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں۔ نیکی ہوتی ہی تب ہے جب آپ، توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات؟ کچھ باتیں آپ سننا چاہ رہے ہیں جو میں ابھی کروں گا نہیں، میں وقت آنے پہ کروں گا۔ کچھ چیزیں آپ سننا چاہ رہے ہیں حالات پر، لیکن میں ابھی بات بس اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور بڑی خیر ہوگی، بڑی خیر۔ آپ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں، طبیعتیں دیکھ رہے ہیں، یہ نور بھرا انداز دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیز ترین ہوا بھی کچھ چھتوں کو نہیں گرایا کرتی۔ بس آپ سمجھ لیں بات کو۔ تو بس کچھ لوگ اپنے آپ پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، جن کو حقیقتوں کی خبر نہیں وہ ذرا تبصرے کرنے سے بچیں، اس لیے کہ عالم کی عزت نبی پاک کی عزت ہے، یہ خود رسول پاک نے بیان فرمایا، وہ ذرا تبصرے کرنے سے۔ بس اتنی بات کہتا ہوں، اور میں دعا مانگ رہا ہوں کئی دنوں سے کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے۔ تو بہرحال میں کچھ چیزیں ہیں جن کو کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کریں گے۔ ابھی جو بات کر رہا ہوں آپ صرف اسی پہ توجہ رکھیں، آج اسی کو سنیں، اسی کو سنیں، اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ تبارک و تعالی کچھ چراغ ایسے ہوتے ہیں جو تیز ہوا میں بھی چلتے ہی رہتے ہیں، اور ان کی روشنی، اقبال نے کہا تھا ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہے انداز خسروانہ۔ تو بہرحال الحمدللہ اعلیٰ احسان ہی کچھ آزمائشیں بتلاتی ہیں کہ آزمائش آئی ہے تو کوئی خیر تھی تو آئی ہے نا، کچھ مسئلہ تھا، تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا معنی ہے کہ حق تھا تو آزمائش آئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل فرمانے والا ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ بہرحال آمدہ برسر مطلب جو کہہ رہا ہوں آج صرف اسی پہ توجہ رکھیں آپ حضرات۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حضور نے ہمیں جو مزاج دیا، حضور ذاتی، جب آپ کسی کا ذاتی معاملہ لیتے ہیں نا، ہمارے یہاں پتہ کیا حال ہے، وہ پیر صاحب باقی تو ہر معاملے میں مرید سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے، یعنی میں اگر روڈ پہ نکلوں تو استقبال بھی کرے، اور میں چندے کا اعلان کروں تو چندہ بھی دے، میری جماعت کو بھی آگے بڑھائے، لیکن اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا ذاتی ہے۔ نبی پاک نے ہمیں یہ مزاج، میں لاہور میں تھا، سفر جب لوگ زیادہ کرتے ہیں تو تجربہ بھی ان کا بڑھتا جاتا ہے، لوگوں سے بندہ جیسے جیسے ملتا ہے۔ تو ایک شخص نے مجھے کہا، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہنے لگا جی کچھ مریدوں کو منع کریں، انہوں نے رکشے پہ لکھوایا ہو سب میرے پیر کی دعا ہے۔ تو دیکھیں نا، اب کوئی سوچنے والا کہے گا کہ بھی پیستی تھی، فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی، میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا، ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے، کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں، میری بیٹی کام کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھیں، ایک غلام نہ دے دوں؟ ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا، کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا،
اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا. کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں. غربت بھی تھی. زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے. ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں. تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا. کہنے لگے بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا. اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی، صرف دولتوں کی ضرورت ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی پرہیزگاری بھی دیکھو. اب اسماء کہتی ہیں اس کے بعد میں نے شکوہ نہیں کیا. اس کے بعد دوبارہ شکوہ، سخی بڑی تھی حضرت اسماء. حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا حال تھا؟ تو فرماتے میں اماں کو مصلے پہ چھوڑ کے گیا، عبادت کر رہی، عبادت گزار بڑی تھی، مصلے پہ چھوڑ کے گیا. فرماتے میں ظہر کے وقت گیا اور عصر کی نماز کے بعد آیا تو میری اماں ابھی بھی مصلے پہ بیٹھی تھی اور رب سے معافیاں مانگ رہی تھی. کہتے بڑی سخی تھی. اور میری خالہ سیدہ عائشہ بھی بڑی سخی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دونوں میں ایک فرق تھا. حضرت عائشہ جب سخاوت کرتی تو کچھ پیسے جمع کر لیتی، ایک ہفتے کے پیسے جمع کر کے جوڑ کے کہتے چلو کسی غریب کا کچھ بن تو جائے. لیکن حضرت اسماء رکھتی نہیں تھی، کہتی تھی روز ہی دینے ہیں، چاہے ایک دینار ہے. میں موجود ہے جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے، کہا حضور جی کچھ دینار رکھ لیں. تو محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا. تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. اور بچا بچا کے نہ رکھا کر، دے دیا کر. تو اس کے رستے میں دیتی رہ، رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا. ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا، اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں. گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے گا، بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا. حضرت اسماء کی سخاوت، پرہیزگاری. فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھیں. تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا. تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا. کہتی ہیں میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو. نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے. تو کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو. تو کہتے ہیں جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے. ابا جی بات تو سنے، میں ٹھہر جا سن لیتے. کہتے لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر او یہودیوں نکلو باہر دیکھو، تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا. کہتی ہے پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے. کہا یا رسول اللہ دیکھیں اللہ نے نواسا دیا ہے. کہتی ہیں میرے بیٹے ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے. کہتے ہیں حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں کو بلایا، فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا یہ میرے ربیہ کو دے دے، اس میں رہا کرے گا، دلہن کو لائے گا. حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا، فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی، فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے. حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر. ساری تیاریاں کر کے دیں. حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی. تو حضرت ربیہ رو پڑے، فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو. یہ سارا حضور کا کرم ہے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں. نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشک شوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں. سنو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا حضرت
عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے، خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے، 6 یا 10 بہنیں تھیں ان کی، قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے۔ اب سیابی پہ کچھ حق کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا۔ قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھیں، یہ بخاری میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، 20 درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے گی۔ فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھیں تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی